بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ میں محمد عبید درانی، ڈپٹی سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی ڈسٹرکٹ راجن پور، سی ای او آشا ویلفیئر فاؤنڈیشن اور آنر آشا ٹی وی یوٹیوب چینل، ہم اپنے پروگرام کو مسلسل جاری اور ساری رکھتے ہوئے آج اس بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، لاک ڈاؤن کے دوران جو لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے کیا ایکٹیویٹیز، کیا مطلب کہ ان کو کرنا چاہیے اور ان کو اپنی صحت کے لیے کیا کرنا چاہیے اور ان کو اپنا ٹائم کس طرح سے گھروں میں سپینڈ کرنا چاہیے، مطلب کہ گھروں میں کس طرح سے ان کو اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ اس ٹاپک کو ہم اٹھائیں گے اور آپ تک اس پر دوستوں سے رائے بھی لیں گے اور کچھ جو ہمارے علم میں باتیں ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے تاکہ آپ مزید بہتر سے بہتر انداز میں اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ اور ساتھ ساتھ دیکھنے میں ایک چیز زیادہ آ رہی ہے کہ لوگ اگر گھروں میں پابند ہیں تو وہ ذہنی طور پر بیماری کا شکار ہو رہے ہیں اور مطلب کہ ان میں دیگر قسم کی بیماریاں رونما ہو رہی ہیں۔ تو اس چیز کو اہمیت دیتے ہوئے ہم نے آج کا پروگرام اس ٹاپک کے اوپر رکھا ہے کہ لوگ گھروں میں اپنا ٹائم کس طرح سے گزاریں اور کس طرح سے مطلب کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور کیا کیا مطلب کہ اقتدامات کریں۔ اب ہم پروگرام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے بھائی دوست حاجی اکمل صاحب جن کا کاروبار سے تعلق ہے اور پی ٹی آئی کے روح رواں ہیں، کارکن ہیں، ان سے میں سوال کروں گا۔ حاجی صاحب، آپ نے تعارف میں بھی سمجھ لیا ہوگا، تو لوگوں کے بارے میں آپ کیا رائے دیں گے کہ وہ احتیاط کریں؟ احتیاط تو لازمی ہے، اور وہ گھروں میں رہ کر کیا کریں، کس طرح سے اپنا وقت گزاریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں سر آپ دسنے بیٹھو کہ سب تو اہم شے جڑی وہ ہے احتیاط واسطے سب تو پہلے یہ ہے کہ جی میں سارے ڈاکٹر صاحبان سب دسے نے ہاتھ دھوئے سو جی میں ہوں روز دی ہے، لیکن ہوں کو علاوہ ایک شے یہ ہے کہ جڑی میں ڈٹھی ہم کہ میں آپ بال بچے لا بندہ میں کو ایک شے بہت عجیب لگی ہے کہ ایسا لوگ اپنے بالے کو گھر کین سے کور کریں پہ، یعنی بھاویں جڑے حساب نال انہیں کو باہر گھنٹے میں بھاویں تانگ کریں یا کچھ کریں، لیکن ایسا تھوڑا جی یہ خیال کروں کہ اپنے بالیں کو اپنے گھر ہی رکھوں۔ بے شک تھوڑے بہت مشاکل تو تھیں گھر بھی تھیں باہر بھی تھیں، تو تھوڑا جی این شاید اتنے فوکس کرو کہ جڑے سارے بال ہیں نا یہ سانوں بھی زیادہ اہم ہے۔ میں ہوں آج ڈیٹھم کل ڈیٹھم حالات ہی میں لگتے پہن کہ جی میں لوگ پاگل تھیندے پے گھر بہ دماغ پٹیندے پہندے آدھے کوئی آدھے یار سارا دل نہیں لگتا، کوئی آدھے این تھیندے، کوئی آدھے پتہ نہیں یار میں میں لگتا جی میں عورت بن گیا، اللہ معافی دے۔ اندے واسطے زیادہ تر میں کوئی اتنا علم کہہ نہیں، لیکن یہ کہ میں تو یہ کچھ ہی آکھساں کہ تساں جتنا تھی سکے اللہ پاک دی عبادت کرو، قرآن شریف کی تلاوت کرو، باجماعت نماز گھر پڑھو، بالے نال اپنے نال جماعت کرا دے پڑھو۔ اگر بال انہوں کو اپنا تساں اچھی بکس دیو، دینی کتاباں دیو، بال وہ پڑھیں، آپ بھی نال پڑھو، ہی حساب نال اپنا وقت گزارو۔ باقی اللہ پاک سب کو جلد از جلد ان بیماری کو باہر کڈے کہ یہ بھی ایک اللہ دا امتحان ہے۔ اللہ پاک نے سب کو پتہ ہے سارے نال اللہ پاک محبت کرنے، اللہ پاک سب کو سمجھاواں دی خاطر سارے نال میں ساکو بیماری بھیجی ہوئے، کیونکہ اللہ پاک آپ آتے کہ میں 70 ماہ جتنا پیار کرے نا اپنے عوام اپنے بندے نال، تے میں یہ امید کرتا اپنے اللہ پاک نو کہ اللہ پاک سب کو جلد از جلد ان بیماری کو شفا دے۔ مہربانی سر۔ ہمیں گھر میں رہنا ہے، سماجی دوریوں کو قائم رکھنا ہے، اسی میں ہماری آپ کی اور سب کی بہتری ہے۔ میں صرف ایک بات کروں گا کہ اگر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میرا سوشل سیکٹر سے بھی تعلق ہے، پولیٹیکل سیکٹر سے بھی تعلق ہے۔ اگر میں کسی بندے کو ہاتھ نہیں ملا رہا یا اس سے تھوڑی سی دوری رکھ رہا ہوں تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں اس سے دور ہو رہا ہوں، مطلب کہ اس کے اندر کرونا ہے، میں اس سے اپنے آپ کو چھپا رہا ہوں۔ وہ یہ سوچ لے کہ چلو میرے اندر اللہ نہ کرے کرونا ہے تو وہ مجھ سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔
ٹھیک ہے, ہم اگر اس طرح کی سوچیں رکھیں گے, ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے اور سماجی دوریوں کو رکھیں گے, ہاتھ نہیں ملائیں گے, گھر جا کر 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوئیں گے, جو احتیاط ہے, کورونا سے لڑنا ہے, ڈرنا نہیں ہے. اور لڑنا کیسے؟ انہی احتیاطی تدابیر کو اپنا کر لڑنا ہے. ہم نے گھروں میں رہنا ہے, جو ہمارے لیے سب سے بہتر ہے, اور اسی کے اوپر ہم آج یہ پروگرام کر رہے ہیں. اب ہم آئیں گے اپنے اگلے دوست کی جانب. ان کو ہم محبت سے حضرت کے نام سے بلاتے ہیں. صوفیزم سے ان کا گہرا تعلق ہے اور ایک اچھے انسان ہے, لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے ان کا. ہم حضرت سے یہی کہیں گے کہ حضرت آپ اپنے اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے, اور کیا اس وبا کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے, اور لوگوں سے کیا کہیں گے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المبارک وسلم صلو علیہ. محترم, یہ کرونا جڑی وائرس ہے, میں ہی کو سمجھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جا پیار ہے اپنی مخلوق دے نال. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو چھوڑ نہیں دیتا, اپناون چاہتے مولا. بے شک اللہ چاہتے کہ میری مخلوق ہے جڑی میرے نال رجوع کرے, کیوں جو میں اپنی مخلوق دے نال ہنے دی ماں کو 70 سے زیادہ پیار کرے نا. کیا بات, بے تے شک اے میں کو دور تھی گن, غلط کاری چ لگ گن. بے شک صحیح ہے. ہن مثال دے طور تے مقصد والدین بھی دڑکا دے گندن, ٹھیک ہے نا جی. اللہ پاک کو تو اصل ڈاڑھے پیارے سے کہ کتنا ہزار سال جرہ رہی ہے انسان دے بناون دے دوران, پہلے بناون کو پہلے جرہ رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھایا. اور تسا یہ دیکھو کہ اساں لوگ اون دے نال پیار کریں دوں جڑا انسان نال نفرت کریں دے, انسان کو نفرت کریں دے, شیطان ابلیس, ٹھیک ہے نا سی. اساں ہوں دے رستے تے چل دے پیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈے نال محبت فرمے نے, بے شک اساں ہوں رستے کو ہٹے ہوئے سے. اساں کو چاہیے کہ اساں 5 وقت نماز پڑھوں, ٹھیک ہے نا سی. بے شک اساں حسن اخلاق دا مظاہرہ کروں, غلط کاری کو بچوں, شیطانی عمل کو بچتے رہوں. بے شک تو این چیز واسطے میں یہ سمجھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی مخلوق کو اپنے کنے متوجہ کرنے واسطے, اپنے قریب کرنے واسطے اللہ نے ایک مقصد کرونا دی صورت دے وچ ایک وائرس بھیج دیتی ہے. تے تسا یہ دیکھو کہ بھی جیڑا مسلمان ہی دے وچ مبتلا تھی تے مر ویندے تو وہ شہید گنے دے, وہ شہید تھی ویندے. شہید ایک وڈا رتبہ ہے, ٹھیک ہے نا جی. تے باقاعدہ جڑا ہے حفاظت کرنی چاہیے انسان کو, ٹھیک ہے نا جی. تے یہ تو میں دساں کہ صفائی ہے جڑی نصف ایمان ہے, یعنی آدھ ایمان ہے. ہن آدھ ایمان تو مفت اللہ پاک نے عطا فرما دیتے, ٹھیک ہے نا جی. بقایا آدھ ایمان اساں کو پورا کرنے واسطے اساں کو ڈھیر ساری محنت کرنی ہے. مثلا اساں مقصد سویرے اٹھنے, نیندر چھوڑنی ہے, ٹھیک ہے نا سی, وضو کرنے, سردی ہے یا مقصد ہے تو ان دے بعد جڑا ہے نا اساں قرآن پڑھنے, اساں حسن اخلاق دا خیال رکھنے, اساں بہت ساری محنت کرے سو تے والا آدھا ساڈا ایمان مکمل وانتی سے, آدھ او تے آدھے یعنی ایک ایمان ساڈا مکمل وانتی سے. تے آدھے ایمان اساں کو مفت چلا سے عطا پہ فرمائن, صرف صفائی دا خیال رکھیں دے, ایسا صرف صاف ستھرے رہوں, اساں کو آدھ ایمان مفت مل وے دے. تے اے لازم ہے کہ اساں صفائی ستھرائی رکھوں. اے حکم ہے مقصد ہے اللہ دے محبوب دی طرفوں بھی حکم ہے, اللہ دی طرفوں حکم ہے کہ صاف ستھرا رہن. جڑا گھر میں رہنے کے لیے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ گھر دے وچ رہن واسطے صاف ستھرا رہنا چاہیے بالیں کو, ٹھیک ہے نا سی. حفاظت ضروری ہے, مصروفیات بھی ہونی چاہیے, تھوڑی ورزش کریں, عبادت کریں, ٹھیک ہے سی, استغفار کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور جو اللہ چاہتے کہ انسان میرے نال متوجہ ہوتی وے تو اللہ تعالیٰ نکمے بان کو بہتر ہے استغفار کرن بیٹھے, ذکر اللہ کرن بیٹھے, اللہ سے کو معافی منگنی چاہیے کہ اللہ پاک تو اساں ناراض نہ تھی, اساں بیکار سے گناہگار سے اساڈو تے کرم کر, ٹھیک ہے نا سی. اساں کوئی ازمائش جڑی ہے نا اللہ تعالیٰ دی طرفوں اساں ہوں کو نہیں برداشت کر سکتے, اساڈے وچ اتنا طاقت کہ نہیں, ٹھیک ہے نا سی. اساں دنیا دار سے باقی اللہ پاک اپنے امان وچ رکھے, حضور دا صدقہ سے دعا منگ دوں کہ آدمی کو چاہیے تحفظ, حفاظت, اپنا تحفظ اپنے ہاتھ سے, ٹھیک ہے نا سی. حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ علماء بھی آخر بیٹھے اور ڈاکٹر حضرات بھی آدھے بیٹھے, تے حفاظت کرن اپنے وجود دے ثواب ہے, ٹھیک ہے نا سی. سنت طریقہ بھی ہے تے حکم بھی ہے, یہ اجر ہے. کوشش کریں بالیں دی بھی حفاظت کرنی چاہیے. آخر میں ہم چاہیں گے کہ آپ کوئی ہمیں
اس قسم کی چیز سنوائیں جس سے ہماری عوام، ہمارے دوستوں، ہمارے بھائیوں کی حوصلہ افزائی بھی ہو اور ان تک ایک میسیج بھی جائے. میسج تو یہ سی وہ حضور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے کہ گئی مفت چیتر بہار دی، گئی مفت چیتر بہار دی، سرخی تے کجلا دھار دی. ہاں کیا بات، کیا بات. گئی مفت چیتر بہار دی، سرخی تے کجلا دھار دی، مہدی تے ہار سگار دی، کر یاد کول قرار وے، آپے کی تو یار وے، کیوں تھی کھڑو آوازار وے. یہ آخر مقصد ہے حضور پیر فرید رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے نا اپنی جوانی دے نیین جڑے اسا اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال وعدہ کر رہے سے مولا اسا تیرا ہی کام کرے سو، اسا تیری عبادت کرے سو، اسا وہ قول قرار بھول گیوں. اسا دے اے دی جڑے جوانی دے عبادت دے دی ہیں اللہ دے قریب تھیون دے دی ہیں اسا میں مفت چ گزار لیتن سے گزرے دے پیو ایویں نہیں گزارنے چاہیے. اسا کو اللہ دی یاد وچ رہنا چاہیے، اللہ دے محبوب دی یاد وچ رہنا چاہیے. مہربانی بہت بہت شکریہ حضرت صاحب آپ کا، حاجی اکمل صاحب آپ کا. اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جائیں گے. سب سے پہلے تو جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اپنی عبادات کو کنٹینیو رکھیں، 5 وقت نماز پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ہمارے لیے بھی دعا کریں. اور سب سے اچھا طریقہ ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ، موبائل کی فیسلٹیز ہر گھر میں موجود ہیں، ان کے اوپر پازیٹیو چیزیں ایجوکیشن کے حوالے سے، سائنس کے حوالے سے، دینی حوالے سے، تاریخی حوالے سے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کے گھروں میں کتابیں موجود ہیں. اسٹڈی ایک بہت بڑی چیز ہے، تعلیم ایک بہت بڑی چیز ہے، تو اس سے اپنی دوستی لگائیں. گھر میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، ورزش کریں گھر میں رہ کر، اور اپنے آپ کو سماجی دوریوں سے اور صفائی سے مکمل طور پہ اپنے آپ کو پابند رکھیں. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ہمارے ڈاکٹر حضرات زندہ باد، ہماری پنجاب پولیس زندہ باد، اور دیگر ادارے جن کا نام میں نہیں لے سکتا اکثر پروگراموں میں، ضلع انتظامیہ اور دیگر ادارے جو بھی فرنٹ لائن ہمارے سولجرز ہیں، سب زندہ باد. سب کو ہمارا سلام والسلام. اللہ اکبر. اللہ حافظ.